اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے صافی بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ اس موقع پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور صحابہ کے صافیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی سیاسی کوریج ہوئی، کوئی بھی معاملہ ہوا تو آپ دوست وہاں پہ موجود ہوئے۔ ہم 3 کینڈیڈیٹ تھے مسلم لیگ نون کی طرف سے، مار محمد فیاض صاحب، راجہ اویس خالد صاحب اور بندہ ناچیز میں بھی کینڈیڈیٹ تھا۔ تو مسلم لیگ نون نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے نتیجے میں کسی ایک بندے کو بھی ٹکٹ نہیں دیا۔ اب دوسرے لفظوں میں آسان زبان میں یہ کہہ لیں کہ ہمارے پاس شیر نشان ہی نہیں ہے، لیکن ہم نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ مسلم لیگ نون کا شیر نشان نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہوگا کہ ہمارے بندے جو ہماری مخالف پارٹی ہے پی ٹی آئی کی یا ایک دو اور جماعتیں ہیں ان کی طرف ووٹ کاسٹ کریں گے، کیونکہ سواوا میں ٹکٹ موجود ہی نہیں ہے، سواوا کا کوئی لوکل کینڈیڈیٹ موجود نہیں ہے جس کو لوگ ووٹ کاسٹ کر سکیں۔ ہمارا آپس میں اختلاف تھا، میرا اور اویس خالد صاحب کا اختلاف تھا کافی ٹائم سے، سواوا کے سب دوستوں کو پتہ ہے ہماری آپس میں کچھ ایشوز پر ناراضگیاں تھیں۔ الحمدللہ وہ ساری ناراضگیاں ختم ہیں، آج ہم 2 بندے اکٹھے موجود ہیں، اور مار محمد فیاض صاحب ہمارے پاس موجود نہیں ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس قافلے کا وہ بھی حصہ ہوں، اور مار محمد انشاءاللہ فیاض صاحب بھی ہمارے قافلے کے ساتھ چل کے مسلم لیگ نون کے لیے ہم نے تگ و دو کرنی ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم راجہ محمد اویس خالد صاحب کو ایم پی اے کا الیکشن لڑوائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یہ میاں نواز شریف کی سیٹ ہوگی، جیت کر ہم میاں نواز شریف کو یہ سیٹ تحفے میں پیش کریں گے۔ انشاءاللہ یہ سیٹ میاں نواز شریف کی ہے اور انشاءاللہ میاں نواز شریف کی رہے گی۔ اور فیاض صاحب جو تیسرے امیدوار تھے ہمارے، وہ بھی بھائی ہیں، ان کو بھی ہم کوشش کریں گے اپنے قافلے میں شامل کرنے کی، ان کی منت سماجت بھی کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نون لیگ نے اس حلقہ میں اپنا نشان یا ٹکٹ جاری نہیں کیا، تو میرے خیال میں یہ ایک حوالے سے سیٹ اوپن ہو گئی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جیسے غلام صاحب نے بات کی، ہم مسلم لیگ نون ہیں، اور انشاءاللہ العزیز یہ سیٹ جیت کر ہم پارٹی کو، اپنی قیادت کو تحفہ میں پیش کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ منشور کیا ہوگا، آپ کو پتہ ہے اس علاقے کی پی پی 24 کی بالخصوص میں بات کروں تو بہت ساری محرومیاں ہیں، جس میں سب سے اہم صحت اور تعلیم کے مسائل ہیں، پانی کے مسائل ہیں، ڈمیلی دینا میں بھی سینیٹیشن اور پانی کے مسائل ہیں، دینا میں ٹی ایچ کیو موجود نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی، سب بھائیوں نے مل کر شفقت کی، تو ہماری ترجیحات تعلیم، صحت اور پانی کے مسائل ہوں گے۔ سہاوا کالج کے اور دینا میں جو کالج موجود ہے، وہاں جو شارٹیج ہے ٹیچرز کی، پروفیسرز کی، ڈاکٹرز کی، اسپتال کے حوالے سے اگر بات کریں، سکولز ہمارے اپ گریڈ ہونے والے ہیں، اور سکولز میں آئی ٹی کی جو شعبہ ہے وہ انشاءاللہ العزیز گورنمنٹ سے ہم گزارش کریں گے کہ ہمیں وہ مہیا کیا جائے۔ باقی جہاں تک حلقے کا تعلق ہے، الحمدللہ آج سے 40 سال قبل سے والد صاحب اس حلقے کی خدمت کر رہے ہیں، جو کہ اس عوام اور اپنے بھائیوں دوستوں کی شفقت اور محبت اور ان کی مدد سے وہ اسمبلی میں پہنچے تھے، اور انہوں نے بھی اپنی نمائندگی کا حق ادا کیا۔ میں آج 23 سال سے انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے الحمدللہ جو میرے سے بن پڑا میں نے اپنے حلقہ کی عوام کے لیے کیا۔ انشاءاللہ العزیز جیسے میں نے آپ کو بتایا، صحت، تعلیم اور جو ضروری مسائل ہیں، پانی کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پہ ہم کام کریں گے، اسمبلی میں جا کے انشاءاللہ العزیز اپنے علاقہ کی نمائندگی کریں